مونسون تازہ ترین اپڈیٹس موجودہ سسٹم کراچی سے رخصت موجودہ تکنیکی صورتحال گجرات پر موجود سائیکل ونگ سرکولیشن اب راجستھان کے اوپر پہنچ کر ہوا کے دباؤ میں تبدیل ہو چکی ہے جو مغربی ہواؤں سے ملاپ کے تحت وہاں مزید بارشیں برسا رہی ہے جبکہ اگر سندھ کی بات کریں تو مغربی ہواؤں کے سلسلے کے اوپر بڑھ جانے کے سبب ایران سے خشک ہوائیں وسطی سطح پر سندھ کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکی ہے جس کے تحت مونسون کا موجودہ سلسلہ 70% علاقوں میں اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے البتہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران راجستھان پر موجود ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر تھرپارکر کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع ہو سکتی ہے جبکہ بالائی سندھ پر مشرقی اور مغربی ہواؤں کے ملاپ کے تحت چند مقامات پر بارش متوقع ہو سکتی ہے۔ کراچی میں خاطر خواہ بارش نہ ہونے کی وجوہات کراچی میں اس مونسون سسٹم سے امید کے برعکس خاطر خواہ بارشیں نہ ہو سکی اور اس چیز کی مہینوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یہ مونسون سیزن ایل نینو کے زیر اثر رہے گا جس کے تحت کراچی میں معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دراصل ایل نینو میں پاکستان میں مغربی سلسلوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے جو زیادہ تر بالائی علاقوں کو متاثر کرتے ہیں اور اسی دوران ان مغربی سلسلوں کے نیچے سے خشک ہواؤں کا بہاؤ افغانستان اور ایران سے سندھ کی جانب رخ کرتا ہے جس کی لپیٹ میں کراچی بھی آ جاتا ہے اور اسی کے سبب مونسون ہوائیں متعدل شدت کے ساتھ تھرپارکر اٹھٹا تک محدود رہتی ہیں اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ کراچی پہنچنے سے پہلے کمزور ہو کے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وسطی سطح پر ان تھنڈر سٹارم کو وہ مدد حاصل نہیں ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ ان خشک ہواؤں کی پیشن گوئی کرنا ایل نینو میں انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ پہ در پہ مغربی سلسلوں کی آمد ہوتی رہتی ہے جس کے سبب رات و رات ان خشک ہواؤں کی فورکاسٹ میں تبدیلی آ جاتی۔ اس سسٹم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کچھ روز قبل بارشوں کے لیے موسمی صورتحال انتہائی سازگار تھی اور خشک ہواؤں کے پیچھے چھٹنے کی واضح امید تھی لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا کہ طاقتور مغربی سلسلے کا جھکاؤ کافی نیچے تک ہو گیا جس کے سبب گجرات والی سائیکل ونگ سرکولیشن سندھ کی ساحلی پٹی کے نزدیک آنے کے بجائے اوپر کی طرف بڑھنے لگی اور وسطی سطح پر ایران سے خشک ہوائیں ایک بار آگے کی طرف بڑھ گئی اور کراچی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کا اندازہ کراچی کے گرد آلود اسمان سے لگایا جا سکتا تھا جس کے سبب بارشوں کا زیادہ رجحان تھرپارکر اور زیریں سندھ کے چند حصوں تک محدود رہا تاہم کل صورتحال بہتر ہوتی گئی اور جیسے ہی مونسون کی ہوائیں کراچی کے اوپر اثر انداز ہوئی شہر میں رات کے اوقات میں شہر کے بیشتر مقامات پر ایک مناسب بارش کا سپیل ریکارڈ کیا گیا جس میں بارشوں کی مقدار 15 سے 30 ملی میٹر رہی لیکن اس کے فوراً بعد ہی ایک بار پھر خشک ہواؤں کا جھکاؤ کراچی کے اوپر ہو گیا اور یوں آج پھر شہر کے اوپر بادل کمزور ہو گئے جس کے سبب کراچی ایک بار پھر بارش سے محروم رہ گیا۔ اس مانسون سسٹم کے دوران اوپری سطح پر ہواؤں کی سمت کراچی کے لیے کچھ خاص نہ رہی جس کی وجہ یہی تھی کہ یہ مغربی ہواؤں کا زیادہ جھکاؤ ہونے کے سبب سائیکل ونگ سرکولیشن سندھ کی ساحلی پٹی کے نزدیک آنے کے بجائے گجرات سے راجستھان کی طرف موڑ گئی جس کے تحت کراچی میں زیادہ تر سٹریم لائنز شمال سے جنوب رہی جبکہ تھنڈر سٹارم کراچی کے شمال مشرق کی طرف ہی بنتے دیکھے گئے جو شہر کو بائی پاس کر گئے۔ کراچی کے لیے سب سے بہترین سٹریم لائنز شمال مشرق ہونی چاہیے اور اسی صورت میں کراچی میں بارشیں اچھی ہوتی ہیں۔ کراچی متوقع صورتحال موجودہ مانسون کا سسٹم کراچی سے گزر چکا ہے اور آنے والے دنوں کے دوران سوملین ہواؤں کی شدت میں اضافہ متوقع ہے جس کے سبب صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے جبکہ اگر بات مرطوب موسم کی کریں تو پسینے والے موسم میں زیادہ کمی تو متوقع نہیں ہے البتہ دن کے درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری کمی آئے گی جو 32 سے 34 ڈگری کے درمیان رہ سکتے ہیں جس سے صورتحال میں کچھ بہتری متوقع ہے۔ اگلے 5 دنوں کے دوران شہر میں کسی بھی قسم کے مونسون سسٹم کے اثر انداز ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور اوپری سطح پر خشک ہواؤں کا زور رہے گا البتہ آنے والے ہفتے کے اختتام سے مونسون ہوائیں سندھ میں ایک بار پھر داخل ہو سکتی ہیں تاہم یہ ابھی طے نہیں ہے۔